حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب خوش آمدید. حاجی صاحب, نفس کا محاسبہ, آخرت کی فکر, آخرت کی سوچ, مرنا بھی ہے, پوچھ گچھ بھی ہو سکتی ہے, اور ایک دن ہے حساب کتاب. آج کل تو کوئی مبلغ زیادہ اس پر بات کرے تو لوگ اریٹیشن محسوس کراتے ہیں, بس کرو یار, زندہ بھی رہنے دو, مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا مبارک انداز تھا آخرت کی تیاری کا جذبہ دلانے کے لیے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار فرماتے ہیں. وہ آپ ذرا غور کریں کہ جن کے صدقے ہمیں بخشے جانا ہے ان کا فکر آخرت کا یہ انداز ہے. خود ماہ رمضان میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا, اور علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر یہ خوف طاری ہو جاتا, یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں حق کے بندگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اب رمضان کے مہینے میں بھی نبی پاک کی فکر آخرت, باقی لائف, اچھا یہ سب ہماری تربیت بھی ہے نا کہ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں آنسو بھی بہا رہے ہیں, وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں میں بھی آخرت کا دیکھیں نا کتنی مشہور دعا ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا اس دعا میں بھی آپ اگر غور کریں تو 2 پورشن تو آخرت کے ہیں. دنیا کو تو ایک ہی بار مانگا گیا کہ دنیا کی بہتری عطا فرما, آخرت کی بہتری بھی عطا فرما, عذاب قبر سے بھی بچا. تو یہ ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری صبح و شام دعاؤں میں کیا ہے. ہماری دعا میں کاروبار اچھا ہو جائے, گھر مل جائے, کیس ختم ہو جائے, بچہ پڑھائی میں کامیاب ہو جائے. یعنی اگر ہم غور کریں تو پورے دن میں ہماری دعاؤں میں آخرت کا حصہ کتنا ہوتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر صرف دعاؤں کو اسٹڈی کر لیا جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر رجحان جو ہے وہ آخرت اور اگلی زندگی کے لیے ہے. تو کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے, جیسے ہم نے کل وظیفہ بھی کل پرسوں یاد کیا تھا, سنا تھا کہ گھر والوں میں محبت پیدا ہو. ہماری تو دعائیں یہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں صحت ہو, محبت ہو, مل جل کے رہیں. مگر لک ایٹ دی دعا آف نبی پاک, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بات تو گھر والوں کی ہو رہی ہے, بات تو گھر میں محبت کی ہو رہی ہے, مگر آخر میں یہ دعا شامل کی کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ راضی ہوگا تو سب بہتر ہو جائے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے جیسا کہا آج کل تو لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم مرنے کی بات کریں تو برا لگتا ہے. چلے جناب ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیں گے, کیا آپ مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم مانتی ہے. سائنس بھی کہتی ہے جناب کچھ بھی کر لیں موت سے ہم نہیں بچا سکتے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کا مقام بھی مقرر ہے. اچھا ایک شعر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. مگر یہ شعر سنا تھا, اب یہ پل کی خبر نہیں وٹنس ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیسے, اب سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئے ہیں. بیٹھے بیٹھے بندہ گرتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, چلتے چلتے گر رہا ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے, تقریر کرتے کرتے لوگ گر رہے ہیں. اور سبحان اللہ ایسے علماء کرام کی بھی آپ نے دیکھے ویڈیوز کہ درود شریف بیان کر رہے ہیں, درود شریف پڑھتے پڑھتے چلے گئے, لوگ نماز میں سجدے میں چلے گئے. اشفاق بھائی کھلاڑی میدان میں گر کے مر رہے ہیں. کھلاڑیوں کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک, ان کے کولیسٹرول بھی ٹھیک, بڑا فٹ آدمی ہے. لیکن پتا چل گیا کہ جب وقت آ جائے گا وہ کوئی نہیں ٹال سکتا, پل کی خبر نہیں. ایک اور امیزنگ بات میں ناظرین بتاؤں, کبھی ان ویڈیوز کو جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا تھوڑا زوم کر کے دیکھیں, 1 سیکنڈ پہلے اس بندے کو نہیں پتا تھا اگلے سیکنڈ میں نے مرنا ہے. اٹ مینز کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آج رات گزار سکیں گے, کل روزے کے افطار تک زندہ رہیں گے کہ نہیں. تو جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کے بجائے آخرت کی پلاننگ پہلے کریں نا. تو یہی وہ بات ہے, نفس کا محاسبہ, آخرت کی تیاری. اور روایتوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے, جتنا عرصہ قبر و آخرت کا اتنی وہاں کی تیاری کرے. اب خود ہی امیجن کر لینا کہ دنیا کا عرصہ کتنا ہے, 60-65 ایئرز. وہ بھی اگر نارمل لائف گزار بھی گئے, صدیوں سے لوگ قبر میں ہیں, پتہ نہیں کتنی صدیاں رہنا ہے, تو زیادہ تیاری تو وہیں کی ہونی چاہیے. اللہ اللہ کیا بات ہے. پر مہروز بھائی اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں, بہت اچھی باتیں کی عبدالحبیب بھائی نے, لیکن بھول جاتے ہیں غفلت کا علاج کیا ہے. غفلت کا علاج یہی کہ غفلت ختم کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے. خود حدیث پاک میں کہ موت کو یاد کرو, تو موت کو یاد کیا جائے, فکر کی جائے, اور قرآن کی تلاوت, 2 چیزیں. قرآن کی تلاوت, یہ ساری کام کریں گے نا تو انشاءاللہ غفلت ختم ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں, آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہو جائیں گے. غافلوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ پہ غفلت طاری ہوگی, ذاکروں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ پہ ذکر کی کیفیت طاری ہوگی. آپ دیکھ لیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت معتکفین آئے ہوئے ہیں, اور کہاں کہاں سے آئے ہوئے, کیسے کیسے آئے ہوئے, ان کی کیفیات دیکھیں.
تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں, ذکر و اذکار چل رہا ہے, اور ایک فکر لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ان سے پوچھیں, وہ ملیں گے, وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں سارے کہ بس یہاں سے نا تیار ہو کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں. اب وہ توبہ کر رہے ہیں. تو کیوں؟ انہیں ایک صحبت ملی ہوئی ہے, ایک ماحول ملا ہوا ہے. تو اپنا ماحول بحال رکھیں, ایسی جگہ رکھیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے نتیجے پہ غور کر لو. اگر نتیجہ خیر پر مشتمل ہو تو کر لو, اور اگر شر پہ مشتمل ہو تو اس سے رک جاؤ. اچھا, آج ہم دیکھتے ہیں, آج بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا لوگ یہ سارے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پوسٹ بھی ڈالنی ہے نا سوشل میڈیا پہ, اس کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, کیسی پوسٹ جانی چاہیے, کس ٹائم جانی چاہیے, کس طرح کی جانی چاہیے, کون سی ورڈنگ ہونی چاہیے, کون سا ہیش ٹیگ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے اعمال پہ بھی تو دیکھیں نا, ہم اپنی کارگزاری کو بھی تو دیکھیں. ہم صبح دوپہر شام کیا اعمال بجا لا رہے ہیں, اس کا ہماری زندگی میں, اس زندگی میں, دنیا کی زندگی میں کیا اثر ہوگا, اور اس زندگی میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں کیا اثر ہوگا. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں یا مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مذہبی لوگ جو ہے نا, ان کی فیوچر پلاننگ جو ہے وہ بہت طویل ہوتی ہے. وہ تو دوسری دنیا تک کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو یہ 40 50 60 70 سال کی پلاننگ کر لے کے بیٹھے. وہ ایک مذہبی آدمی جو ہوتا ہے, ایک دینی آدمی جو ہوتا ہے, وہ تو اس زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو آخرت ہے, جنت یا دوزخ ہے آپ کے اعمال کے بدلے میں, اس کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا. اور اسی کی تیاری ہونی بھی چاہیے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. آج ہمارے بچے جو ہے نا, کوئی چھوٹی سی غلطی کرے نا تو ہم غور کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی, اور ہم وہ چیزیں تلاشتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا یوز کیا ہے, کوئی چیز دیکھیے, کسی دوست سے سیکھیے. اگر وہ نیگیٹو چیز ہوتی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی یہ بچہ ہے, ابھی سے جو ہے نا ہم اس کی تربیت کریں گے تو یہ آگے جا کے بڑا آدمی بنے گا, یوں کامیاب آدمی بنے گا. سیلف انالائز کر رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ایز اے مسلم اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا, جب ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں گے نا تو اللہ نے چاہا تو دنیا خود ہی سنور جانی. انشاءاللہ دنیا میں بے یار و مددگار رہے گا نہیں ایسا شخص کہ جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے. آخرت کو سنوارنے کا ایگزیکٹلی طریقہ بھی تو یہی ہے نا کہ دنیا میں وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والے ہیں, ان سے بچے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائے. بالکل. تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں, کام کاج چھوڑ دیں, روزگار کمانا چھوڑ دیں, بچوں کے ساتھ اپنی فیملی لائف چھوڑ دیں. مراد یہ کہ آپ ساری چیزوں میں اپنی باؤنڈری کو سمجھیں, حدود کو سمجھیں. کل بات ہوئی تھی کہ تاجر جو ہے, تاجر تجارت کر رہا ہے, کما رہا ہے, روپے پیسے کما رہا ہے, وہ اگر اس کا طریقہ درست ہے انبیاء کے ساتھ تو یہ نیکی بھی ہے, یہ سعادت بھی ہے, اور ایسی سعادت ہے کہ آخرت میں انبیاء کا ساتھ بھی دے دے گی. دنیا ہماری لائف میں جو ہے نا, ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب آپ پہلے 50 سال موج کر لیں, پھر آخری 10 سال آخرت کی تیاری کر لیں. یا ہمیں کوئی میسج آئے گا, جس طرح نارملی موبائل کمپنی کی طرف سے میسج آتا ہے, پیکج ختم ہونے والا ہے, 4 دن رہ گئے, ٹاپ اپ کروا لیں ورنہ ختم ہو جائے گا. لائف کا ایسا کوئی میسج نہیں آنا کہ 30 ڈیز رہ گئے, 10 ڈیز رہ گئے, توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں. اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے, اور اسی ٹائم کے اندر کرنی ہے. ٹائم پتہ نہیں کتنا بچ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب روز تیاری کر کے سوئیں. حالات تو یہ ہیں اشفاق بھائی, حقیقت یہ کہ روز رات کو میں سوؤں تو یہ سوچ کر سوؤں کہ آج بھی قبر میں جا سکتا ہوں, اور جاؤں گا تو رب راضی ہوگا. اگر یہ تیاری نہیں ہے نا تو اٹ مینز آئی ایم ناٹ گوئنگ گڈ. ہمیں اس کی تیاری کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں, اور دیر نہ کریں. دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے 20 to 30 ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی چیز کو ہیبٹ بنانا ہونا یا کوئی چیز چھوڑنی ہو, وہ 20-30 ڈیز چھوڑ دے تو آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اگر رمضان کو اس نظر سے دیکھیں نا تو یہ 30 دن آپ کو اچھی عادت بنانے کے لیے بھی ملے ہیں, اور 30 دن بری عادت کو چھوڑنے کے لیے بھی ملے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جن کو ڈائٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, پہلے 15-20 دن مشکل ہیں, روٹی چھوڑنی ہے, چاول چھوڑنا ہے, یا کوئی دوائی استعمال کرنی ہے, یا واک کرنی ہے, ورزش کرنی ہے, واٹ ایور. 15-20 میکسیمم 30 ڈیز کے بعد یہ آپ کا روٹین بن جائے گا. کیا خوبصورت مہینہ ہمیں دیا گیا ہے کہ شیطان بند کر دیا ہے, ہمارا مخالف سامنے نہیں ہے, ون وے ٹریفک ہے. اب کر لو جو اچھے کام کرنے ہیں. اللہ کرے رمضان میں تہجد کا عادی بن جاؤں, رمضان میں تلاوت کا عادی بن جاؤں, 5 وقت نماز کا عادی بن جاؤں, اخلاقیات میں جو برائی ہیں اس کو چھوڑنے کا عادی بن جاؤں, بد نگاہی کو چھوڑنے کا عادی بن جاؤں, فلمیں ڈراموں کو چھوڑنے والا, بدکاری, اب اللہ نہ کرے کوئی شراب کا عادی, اس کو 30 ڈیز آپ نے چھوڑ دیے. ناؤ لیٹس گو. اب تو آپ کی عادت بن گئی ہے.
لیکن اگر رمضان میں پہلی چاند رات کو ہی ابھی تو عید کا چاند نظر آئے اور ہمارے نماز قضا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر میں نے کیا تیاری کی؟ تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تیاری کیسے کریں، تو اللہ نے سمجھو مرنے سے پہلے پھر رمضان دے دیا ہے، تیاری کر لیں اور اس کو پھر پنکچوئل ہو جائے۔ ویری گڈ۔ اچھا، یہاں پر ایک صاحب ملے، میں انہی کی بات، ان کو ہو سکتا ہے جواب بھی مل جائے، وہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ بیچارے پریشان بھی تھے کہ میں پورا سال ڈرنک کرتا ہوں، رمضان میں نہیں کرتا، رمضان میں شراب چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے پھر مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے۔ تو ایسا کیا اس کا کوئی علاج آپ ان کو بتائیں؟ رمضان شریف میں کہتے ہیں بس میں نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا۔ جیسے ویسے کئی لوگ ہیں، بہت ساری برائیاں بہت سارے لوگ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعی دیکھا ہے ہم نے، اور بھی برائیاں ہیں، جوئے کی عادت ہے، بعضوں کو غلط کاموں کی عادت ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو یہ کہتے ہیں بس 30 دن رک جا، ہاں، 1 مہینہ رک جا، اس کے بعد تو تیرے کو پھر مزے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ اگر یہ سوچ کر گزاریں، جیسے نا کئی لوگوں نے عادتیں اپنائی ہیں نا، ڈائٹ کیے ہیں، بہت سارے زندگی میں ایسے معاملات کیے ہیں اور یہ سوچ کر کیے کہ 15 دن مشکل ہیں، پھر کنٹینیو کر رہا ہے۔ کنٹینیو۔ یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ کا گیم ہے، آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب میں 30 دن جو ہے میں گزارا کر سکتا ہوں جناب بغیر شراب کے یا بغیر غلط کام کے، تو میں اس کے بعد بھی جی سکتا ہوں۔ بس یہ عادت، یہ غور کر لیں کہ شراب رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، اور اللہ نہ کرے شرابی کو تو ویسے یہ سوچنا چاہیے نشے میں موت آ گئی تو موت کیسی ہوگی، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو نشے کے عالم میں اٹھے گا وہ سوچے تو صحیح ہے، صرف شراب نہیں ہے، اب تو جناب عجیب عجیب نشے آ گئے ہیں، نوجوانوں میں نئے نئے نشے آ گئے ہیں، ہر طریقے کے نشے سے توبہ کر لیں، ہر طریقے کے اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ برے کام، جس حال میں مرنا نہیں چاہتے ہو نا وہ کام چھوڑ دو، کیونکہ فرشتے کو تو نہیں منع کر سکو گے نا کہ میں ابھی جوا کھیل رہا ہوں رک جائیے، ابھی فلم دیکھ رہا ہوں رک جائیے، ابھی بے حیائی کر رہا ہوں رک جائیے، وہ تو جب وقت آئے گا تو جانا ہے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے ہو وہ کام چھوڑ دو، کیونکہ موت کو انتظار نہیں کروا سکو گے۔ اچھا، مجھے یاد ہے پچھلے رمضان میں نا عبدالحبیب بھائی نے اسی سے ملتے جلتے ایک سوال کے جواب میں ایک اور چیز ایڈ کی تھی کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی حکمت ہے کہ 30 دن الحمدللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوتا ہے، اور مطلب مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، مطلب رنگ برنگے لوگ آتے ہیں، لیکن چاند رات کو نا پھر قافلے سفر کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کے بھی معمولات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40-41 دن ہوتے ہیں نا، تو 30 دن کے بعد اگر یہ قافلہ وغیرہ آپ کہتے ہیں، امیر اہل سنت نباز ہیں، یہ حکیم الامت ہیں، دیکھیں ان کو پتا ہے کہ شیطان 3 دن کس طریقے سے حملہ کرتا ہے عید کے دنوں میں، پورے مہینے کی جو ہے نا اس نے سمجھے ساری نورانیت روحانیت برباد کرنی، پہلے تو نماز قضا کروا دے گا، آپ کو مسجد سے دور کر دیا 3 دن، اب لگا دیا غلط کاموں میں۔ اچھا میں سچ بتاؤں، میں خود تھوڑا سا کنفیوز ہوتا تھا کہ یار یہ عید کے دن قافلے میں بیچتے ہیں، کیونکہ جب نئے نئے یہ تحریک چلی نا یار عید پورا مہینہ، اچھا میں بھی ان دنوں میں کہاں بیٹھتا تھا کہ یار چاند رات کو تو اب گھر جائیں گے، کپڑے وپڑے پہنیں گے، عید منائیں گے، عمر بھی وہ والی تھی، تو بھائی قافلے میں جانا ہے، یار عید کے دن قافلہ کیوں؟ پھر غور کیا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 3 دن سیلاب ہے نا، کہتے ہیں نا سیلاب آئے تو سائڈ پہ ہٹ جاؤ، پانی کے سامنے مت کھڑے رہو، تو یہ گناہوں کا سیلاب آ رہا ہے، اب 3 دن مسجد میں رہ گئے تو یہ تو نکل گیا، چوتھے دن تو سب کی لائف روٹین میں آ جائے گی، نارمل ہو جائے گا، کوئی کام پہ چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، کوئی جاب پہ، تو سب لوگ نارمل ہو جائیں گے۔ وہ 3 دن آپ نے بچانا ہے۔ تو یہ اشفاق بھائی کے سوال کا جواب ہے ان بھائی کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے کہ جس نے اپنی بری عادتیں رمضان میں چھوڑی ہے نا، وہ اس کو 3 دن مزید ایکسٹینڈ اس نیت سے کرے کہ یہ 3 دن تو کرنی نہیں ہے، تو انشاءاللہ چوتھے دن پھر کام کاج میں لگ کر اللہ نے چاہا تو یہ عادت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نشوں کی بات کی، یہاں پر ایک سوال بھی میں کر لیتا ہوں، نشہ ہے ہی وہ نا جو چھوڑتا نہیں ہے اور لوگ اس میں پریشان ہیں، نشہ چھوڑنے کے لیے ایک تو خوف خدا وغیرہ، اس کے علاوہ یہ کہ مطلب بندہ اپنی یہ بھی دیکھے کہ پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کہ اصل میں بعض لوگ نشہ کر کے پریشان ہوتے ہیں، یار میں مجبور ہوں، مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ نشہ بولتے ہی اسی لیے نا محاورتاً بھی، یار اس کو موبائل کا نشہ ہے، اس کو کھانے کا نشہ ہے، اس کو فلاں چیز کا نشہ ہے، تو ایسے بندے کے لیے اسپیشلی شراب اور دیگر ہیروئن، افیون پر مدنی مذاکرے میں 2 دن پہلے بہت اچھی گفتگو ہوئی، تو اس پر کچھ آپ مدنی پھول عطا فرماتے۔ کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہو، کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے ول پاور چاہیے گا۔ آپ پہلے تو اپنے آپ کو حوالے نہ کریں نا کہ میں یہ چیز چھوڑ نہیں سکتا۔ ایڈکشن صرف نشے کی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا موبائل کی ہے ایڈکشن، کچھ لوگوں کو بد نگاہی کی ہے ایڈکشن، کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ہے، بہت چیزوں کی ہے، سمجھے کہ ایک ایسی عادت، ایسا نشہ لگ جاتا ہے کہ وہ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ کسی بھی ایڈکشن کو، کسی بھی نشے کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ول پاور چاہیے۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ یہ کہیں میں چھوڑ دوں گا اور میں چھوڑ کے دکھاؤں گا، میرے رب کی مدد شامل ہوئی، میں چھوڑوں گا۔ کئی لوگوں نے ایک باری میں چھوڑا ہے، میں نے پورا ایک دن میں سگریٹ کا پیکٹ پینے والوں کو
ایک بار میں سگریٹ چھوڑتے دیکھا ہے. ہمت کی چھوٹ گیا. ہمت اصل چیز آپ کا پہلے تو ہمت ہے. سیکنڈلی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے بچنا ہے. اگر میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دیکھا ہے کہ جو خود ڈاکٹر کے پاس چل کر گئے ہیں کہ آپ مجھے داخل کر لیں, میرا علاج کریں, میں اس کو نہیں کرنا چاہتا. اشفاق بھائی, پیسے کے علاوہ جو صحت کی بربادی ہے, یعنی نشہ جو کینسر کی طرف لے جا رہا ہے, لوگوں کے لیور ختم ہو رہے ہیں اور جوانی میں لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نشے کے بارے میں تو یہاں تک آیا نا کہ نشہ کرنے والے کی عقل ہی ایسی معاف ہوتی ہے, اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی, جو وہ اپنے جو اخلاقیات کی بربادی ہے. تو میں ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ شیطان بند ہے. دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ڈیسیشن. واٹ ایور ایڈکشن یو ہیو, کوئی بھی ایسی غلط عادت آپ کے اندر ہے, چاہے وہ نشہ ہے, آج ہمت کریں, اللہ سے مدد مانگے. میں اور آپ کمزور ہیں, میرا رب کمزور نہیں ہے, وہ مدد فرمائے گا. آپ تہجد میں رو رو کے دعا کریں, انشاءاللہ وہ ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ اپنی ہمت کے بلبوتے پر نہیں چھوڑ دیں گے. اور جو مہروز بھائی نے بات کی نا کہ پھر وہ صحبت بھی چھوڑے, جدھر نشہ ملتا ہے وہ جو لوگوں کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے, بلاک کر دے. دیکھیں نشہ والے پاس آپ جائیں گے تو وہ اس کو تو نشہ بیچنا ہے, وہ تو آپ کو کہے گا کچھ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں سے دور ہو جائیں. ہو سکتا ہے بعض والدین نے, بعض لوگوں نے ملک چینج کیے, شہر چینج کیے. وہ کہتے ہیں جتنی بار بھی توبہ کراتے پھر وہ نشہ والا بندہ مل جاتا ہے, پھر وہ گیدرنگ مل جاتی ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اتنی بری لت سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے تو اب اس کے لیے بہترین طریقہ, مثال کے طور پر آپ قافلے میں چلے جائیں, آپ 2-3 ماہ کے قافلے میں چلے جائیں, لمبے سفر پہ کہیں چلے جائیں, فیملی کو لے کے کہیں شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہوگی, باقی مدد اللہ نے کرنا. اور یہ سائیکولوجیکلی بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کہیے, جیسے آپ نے فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے. جب بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا, تو یہ اپنے آپ کو گویا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑا کمال کا فلاسفرز کا جملہ ہے کہ جو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا ان سے نہیں ہوتا, جو کہتے ہیں میں کر لوں گا وہ کر جاتے ہیں. لوگ پہاڑ چڑھ جاتے ہیں, حضرت اب سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی, لوگ سیڑھیاں دیکھ کے جو 6 منزل کیسے چڑھیں گے. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والوں نے. حوصلے بلند ہوں تو بندہ بڑے بڑے کام کر لے. بڑا پیارا قول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنے سے, اچھی باتوں کے بارے میں سوچنے سے ان پہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, بندہ ان پہ عمل کر لیتا ہے. حضرت اب تو یہ پوری سائنس ہے. آپ پوزیٹیو پوزیٹیو وائبز آئیں گی, آپ نیگیٹو سوچیں آپ کے طرف نیگیٹو آپ کے پاس وائبز آئیں گی. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ حسد آنکھوں سے حسد ہوتا ہے, یعنی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر لگتی ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے, یہ وائبز اس کو نیگیٹو پہنچتی ہیں. یعنی حسد کرنے والے کا جو حسد جس میں محسود ہوتا ہے اس کو تو نقصان پہنچاتے ہیں, تو کتابوں میں پڑھا تھا. اب سائنس کہتی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب پوزیٹیو سوچیں گے آپ کو خبریں بھی پوزیٹیو ملنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو انرجی بھی پوزیٹیو آنا شروع ہو جائے گی. اب اگر اس کو ہم حدیث کے پیرائے میں دیکھیں کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرے. یعنی آپ اللہ سے اچھا گمان کریں, آپ سے اچھا ہونے لگ جائے گا. سب خیر ہے, سب کا بھلا, سب کی خیر, خیر ہی خیر آپ دیکھیں گے. بندہ سوچتا ہی نیگیٹو رہے گا, یار اس کو کیسے گراؤں, اس کو کیسے پیچھے کروں, یہ بدنام کیسے ہوگا, یہ نیچے نہیں ہوگا تو میں اوپر نہیں ہوں گا. تو پھر آپ تیار رہیے, کھڈا تیار ہے آپ. کیا بات. ایک تجربہ ہوا, میں کسی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, پانی پر, اگر آپ پانی کو برا بھلا کہیں نا, پانی پر کوئی غلط باتیں کریں, پانی میں بیڈ کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہوئے. اللہ اکبر. تو اس سے جو ہے نا, وہ جو اہل علم تھے وہ جانے, انہوں نے دیکھا کہ جب ہم کوئی چیز اللہ کا کلام, کوئی ذکر دم کر کے, پانی پر دم کر کے پلاتے ہیں, اس سے اچھی چیزیں, یعنی جب بری باتوں سے برے کیمیکل بن رہے ہیں, اللہ کے نام سے انشاءاللہ اچھے کیمیکلز اس بیمار کو ملیں گے اور شفا کا سلسلہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں روحانی طور پہ بھی ہیں, اب فزیکل سائنس بھی اس کو پروو کر رہی ہے. بالکل. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور بات, جیسے اتنی گفتگو ہوئی ہے کہ اچھی صحبت کی طرف آ جانا. بعد وقت کوئی نشے کی طرف جاتا ہے تو اس کے کوئی اچھی صحبت والے تھے, دوست احباب یا کوئی قریبی تھے, تو اس کو بالکل ہی دھکیل دیتے ہیں کہ یہ نشہ ہی بن گیا, اب اس کی صحبت وہ ادھر ہوگی, یہ فلاں. ہمیں حتی الامکان اس میں جتنا ہو سکے کچھ ایسا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ابتداً کوئی ایسا شخص گیا ہے اس طرف تو عین ممکن ہے کہ وہ جلدی واپسی بھی آ جائے, لیکن اس کو لت پڑ گئی, ہمیں وہ مستقل ایک عادت اس کی بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے مختصر سا. آپ نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں چلا گیا, تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو نشے میں پڑ گیا اور مدینے سے بھی چلا گیا, فلاں جگہ چلا گیا, اور کافی باتیں کی. تو کہا وہ تو مطلب یہاں نمازی آدمی تھا, نیک آدمی تھا, وہ اس میں چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ مطلب وہ ایسا ہو گیا, اب مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا اس کو خط لکھو, اور اس خط کے اندر آپ نے وہ آیتیں لکھیں 24ویں پارے کی سورۃ مبارکہ کی, غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ صفات ہیں, گناہوں کو بخشنے والا, توبہ قبول فرمانے والا, اور یوں کر کے آپ نے وہ آیتیں لکھ کر نا اس پیغام بھیجا اور خط لکھا, اور اس کی طرف سے باقاعدہ خط کا جواب آیا,
اور کہا کہ امیرُ المومنین نے مجھے یہاں پر اللہ کی مغفرت اور رحمت کی یاد دلائی ہے، یہاں رب تعالیٰ کے عذاب سے مجھے ڈرایا ہے، اور یوں جب واپسی ریٹرن خط آیا کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لیے، میں اس سے اب واپسی آ گیا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں سے جو فرمایا کہ وہ ایک اس طرف گیا تھا، تم سب اسے چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کے تم مددگار نہ بن جایا کرو، یعنی شیطان تو لگا ہی اس طرف رہا ہے، اب تم نے بھی اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ تو شیطان کے ہاتھوں اور کھیلنے لگ جائے گا۔ تو کوئی بھی اگر اس طرح کا بھائی کبھی بہک جاتا ہے، کسی بری صحبت کی طرف چلا جاتا ہے، تو تم اس کی مدد کرو، نہ کہ شیطان کے مددگار بن جاؤ کہ اس کو مزید آگے اسی طرف دھکیل دو۔ تو یہاں پر گھر والوں کو بھی، بھائیوں کو، دوستوں کو ایسے کردار ادا کرنے چاہیے تاکہ ان کو بری صحبت سے ماشاءاللہ کہتے ہیں نا، برے شخص سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو، برے شخص کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ نگران شورا حاجی مولانا عمران اتاری صاحب کا ایک خوبصورت پیغام اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ ماشاءاللہ سحری کے پروگرام میں محاسبہ اور اپنے پر غور کرنا اور اپنی اصلاح کی صورت نکالنے پر جو گفتگو جاری ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بہترین موضوع اور بہترین ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک استاد نے، ٹیچر تھا، تو اس نے وہ اس کلاس کے اندر وہ ایگزام لیا اور کہا سب اپنی کاپیاں چیک کراؤ، جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کو اتنی سزا ملے گی۔ تو ایک ایک طالب علم آتا، اسٹوڈنٹ آتا اور وہ کاپی چیک کرتا، اور جتنی غلطیاں ہوتی اس کے حساب سے وہ اس کو پنشمنٹ کرتا، سزا دیتا۔ ایک اسٹوڈنٹ ڈرتا ڈرتا آگے آیا اور کہا کاپی دو، تو اس کو کاپی نہیں دے رہا تھا۔ کہا اب میں کہہ رہا ہوں بیٹا کاپی دو، چیک کروں گا میں۔ بولا سر کیا چیک کریں گے، میرا تو سب غلط ہے۔ اور وہ جو استاد تھا نا، وہ اس کو کچھ معرفت سی ملی ہوئی تھی، نیکی کی طرف بھی تھا۔ اس نے کہا بیٹا کیا کہا؟ اس نے کہا استاد صاحب میرا تو سب غلط ہے۔ بس وہ استاد نے رونا شروع کیا اور کہا استاد صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو نے بڑی گہری بات کی، میں اپنے نامہ اعمال میں جب غور کر رہا ہوں تو مجھے بس یہی تیرا الفاظ، آپ کا الفاظ بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، میرا تو سب غلط ہے، میرا ہوگا کیا؟ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو بس یہ اپنے وہ غور کرنے کی عادت پیدا ہو جائے تو جو غلط ہے اللہ نے چاہا تو وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ دعائے بے حساب مغفرت میں یاد رکھیے گا، عشر رحمت آدھے سے زیادہ گزر گیا، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ کا وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا۔ حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سوچ ہائے ہائے، تو بندہ لائے تو آئے نا، نہیں میرا واقعی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب میرا سب دیکھتے ہیں غلط تو ہے، کچھ اچھا ہی نظر ہی نہیں آتا۔ سب غلط ہے۔ کیا پیاری بات۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ یہ اللہ پاک ایسا دل عطا فرمائے اور ایسے میسیجز لینا نصیب فرمائے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے نا کہ ایک والد کو پتا چلا کہ بیٹا سو نہیں رہا، رات کو رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ تو بتایا کہ صبح امتحان ہے اور سبق یاد نہیں ہے اور ٹیچر کو سناؤں گا کیا اور سزا ملے گی۔ باپ بھی رونے لگ گیا، کہتا ہے بیٹا تمہیں ایک سبق یاد نہیں ہے جس کے لیے تمہیں رات نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے تو قیامت دن پوری زندگی کا حساب دینا ہے، میری تو ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ مجھے نیند نہ آئی ہو، ایک رات ایسی بے قراری نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے میسیجز ہمارے آگے پیچھے بکھرے ہوئے ہیں، میسیج لینے والے تو بنے نا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں نا، میں نے دنیا کی حقیقت کو ایک ٹھیلے والے کی زبان سے پہچانا کہ وہ برف بیچ رہا تھا اور اعلان یہ کر رہا تھا کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی آپ سوچیں نارمل سی بات ہے کہ واقعی برف نہیں بکے گی تو پگھل جائے گی، لیکن کاش یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کوئی اچھے کام نہیں کریں گے تو یہ وقت ایسی پگھل کر ختم ہو جائے گا اور پھر ہم آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ کمال کمال کا جملہ ہے، میرا سب برا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجئے۔ مفتی صاحب سے کہ میں نے نا ایک جگہ خریدی ہے قسطوں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کی میں قسطیں بھی پیڈ کر رہا ہوں، لیکن وہ جگہ تو ظاہر میری پراپرٹی ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جگہ جو خریدی گئی ہے وہ پراپرٹی آپ نے تجارت کی گھر سے خریدی ہے یا اس کو گھر بنانے کے لیے یا کس گھر سے؟ دیکھیں جو بھی پراپرٹی ہوگی، دکان ہے، جگہ ہے، جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدیں گے تو وہ بنے گا مال تجارت، اور پھر اس پر سال بسال شرائط کے ساتھ اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے اگر تجارت کے لیے خریدی ہے تو وہ مال زکوٰۃ میں سے ہے، اور اگر پراپرٹی جگہ آپ نے گھر بنانے کے لیے رکھنے کے لیے آپ نے اسے خریدی تو پھر اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مزید
سوال یہ بھی ہے مفتی شفیق صاحب سے کہ جو سید زادے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے، کیونکہ اس دور میں زکوٰۃ صرف عام لوگوں پہ ہوتی ہے، سید پہ نہیں ہوتی، مگر جو حالات چل رہے ہیں اس میں سید سفید پوش انسان بھی بیچارہ غریب کچھ بولنے سے بھی قاصر ہے، تو ان کو کس طرح چیزیں دی جائے، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ سادات کرام کی زیادہ جو صدقات زکوٰۃ ہے تو اس کی تو ممانعت ہے، اور نہ زکوٰۃ وہاں پہ ادا ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ دینا جائز ہے، نہ ان کا لینا جائز ہے۔ باقی رہا کہ صرف زکوٰۃ ہی تو ایک مال نہیں ہے نا کہ جس کے ذریعے ہم سادات کی خدمت کریں، ان کو وہ پیش کریں۔ ہمارے پاس زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس 97.5 اپنا موجود ہے، اور کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کی لاکھوں بلکہ کئی ایسے صاحب ثروت ہوں گے کہ جن کی کروڑوں روپے زکوٰۃ کی مد میں نکلتے ہیں۔ اب کروڑوں روپے زکوٰۃ ہیں تو ان کا اپنا سرمایہ اور اپنی اموال ان کے پاس ظاہر ہے کہ وہ کس قدر موجود ہیں، تو ہونا یہی چاہیے مالدار لوگوں کو، اغنیاء کو، کہ سادات کرام کی وہ اپنے پاک صاف مال میں سے ان کی خدمت کریں، ان کا بھی حصہ اس طور پر ضرور رکھیں کہ آپ نے زکوٰۃ کا مد نکال دی۔ اور کئی گھرانے ایسے ہیں، عبدالحبیب بھائی اس میں مزید کچھ روشنی ڈالیں گے، کہ کئی گھرانے جنہوں نے باقاعدہ زکوٰۃ کا بھی رکھا ہوا ہے، سادات کا بھی، مساجد ہیں دیگر اور اللہ کے یہاں خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس کے انہوں نے اپنے اپنے حصے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ 2.5% ادھر دیتے ہیں وہ ادھر ہیں۔ امیر اہل سنت نے تو بہت پہلے ترغیب دی تھی کہ کم از کم اپنے مال میں سے 1% یا 2% نفع میں سے، چلے آپ کی کیپٹل میں سے نہیں، اپنی آمدنی کا 1-2% سید صاحبان کے لیے، آل رسول کے لیے رکھیں۔ دیکھیں نا، ہم اگر آل رسول کی خدمت کریں گے تو ہمیں نبی پاک کتنا ہم سے راضی ہوں گے، اللہ اس کے حبیب کتنا راضی ہوں گے، تو ہمارے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ آل رسول قبول فرما لے، تو ان کی تو اچھے مال سے ہی خدمت کرنی چاہیے، صاف مال سے خدمت کرنی چاہیے، زکوٰۃ نہ ہو۔ لیکن اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالنا چاہیے، بعض اوقات سب کچھ لوگوں سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک شخصیت کے پاس گئے تو بڑی کمال کی بات انہوں نے کہی، کہا میں زکوٰۃ اگر میں نے زکوٰۃ انہوں نے ہمیں جیسے دی دعوت اسلامی کی، میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ بولے کس بات کا شکریہ؟ یہ تو فرض تھا مجھ پر، میں تو گنتا ہی اس بات کو ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد کتنے نکالے، یہ تو فرض تھا، اس میں میں نے ادا کیا تو کیا کمال کیا، اصل تو اس کے بعد میں نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا، اصل کام تو یہ ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسی سوچ کے لوگ بھی ہیں، لیکن اب واقعی بہت کم ہیں۔ تو بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا بجٹ بنانا چاہیے کہ جو ہمارا نفلی صدقات کے لیے ہو، زکوٰۃ سے ہٹ کر ہو۔ زندگی میں بہت سارے ایسے کام آتے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ بجٹ ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے نکال سکیں گے۔ تو ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اپنے کاروبار میں اگر مثال کے طور پہ 5%، اگر آپ آمدنی کا 5% جو ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ یہ کر کے دیکھیں، اپنی آمدنی میں برکت اگلے سال آپ مجھے بتائیے گا۔ جن جن لوگوں نے کیا ہے پنجتن پاک کی نسبت سے 5% آمدنی کا آپ الگ کرنا شروع کریں، یعنی آپ کی جتنی کمائی ہے 5% الگ کر دیں، اور اس کو بے شک آپ پنجتن پاک کی نیاز کہہ لیں، غوث پاک کی نیاز کہہ لیں، آل رسول کی خدمت کا اکاؤنٹ کھول لیں۔ اور ہم نے اس میں ایک اور چیز دیکھی ہے مفتی صاحب، الحمدللہ ہمارے ہم اپنے آفس میں بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اکاؤنٹ مائنس میں چلا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کام آ گیا، اب پیسے تو اس اکاؤنٹ میں ہے نہیں، آپ نے دے دیں، اب وہ کیا ہو گیا، وہ اکاؤنٹ ڈیبٹ میں ہو گیا نا، مائنس میں ہو گیا، تو اب انتظار کرتے ہیں یہ ڈیبٹ جن کے نام پر ہوا ہے نا، اب انہوں نے پورا کروانا ہے، تو واقعی پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر یوں دیکھیں، ہم تو ایک محبت میں کہتے ہیں اب تو غوث پاک کے نام پہ پیسے نکل گئے ہیں، اب انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے نام کے نکلے، اللہ کے ولی کے نام پر ہم نے خرچ کیا ہے تو پیسے آ جاتے ہیں۔ تو آپ اس نیت سے کریں انشاءاللہ، پھر اس کی برکتیں ماشاءاللہ۔ چلیں حضرت علیہ الرحمہ نے کتنی پیاری وہ ایک روایت بیان کی نا کہ سادات کرام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، اس کا بدلہ قیامت کے دن میں خود عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس میں کتنی فضیلتیں موجود ہیں اس ایک قول کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، قیامت کے دن ملاقات بھی ہوگی نبی پاک علیہ السلام سے، اور حضور انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر 5% یہ فارمولہ ہے نا، 5000 خرچ جب کرو گے، جب لاکھ کماؤ گے نا، تو آپ خرچ کر کے دیکھو 5000 کروڑ 95 آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، وہ جن سے پہلے ہی خرچ ہاں جن سے سودا کیا انہوں نے خالی نہیں چھوڑنا ہے، ہاں وہ آنا ہی آنا ہے۔ آئیے آج کا وظیفہ سنتے ہیں رکن شورا حاجی عبدالحمید اتاری صاحب سے۔ ماہ رمضان آیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں نہ دکھیں، الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری آنکھیں روشن رہیں، ان میں درد نہ ہو، اس میں نور میں اضافہ ہو، تو سبحان اللہ۔ اب
آج جو وظیفہ میں نے بتانا ہے پہلے اس کی فضیلت سن لیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ کہنا کیا ہے جب مؤذن صاحب یہ کہیں گے مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، یہ وظیفہ انشاءاللہ یاد کر لیں، مؤذن صاحب کو سنے تو انگوٹھوں کو چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں انشاءاللہ آنکھیں دکھیں گی بھی نہیں اور انشاءاللہ بینائی بھی نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے نام کو مرحبا، ہمارے حبیب کے ہمارے دلوں کے چین کے نام کو مرحبا، اور ان کا نام ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور سبحان اللہ جب ان کا نام آپ کی آنکھوں کا نور ہوگا تو پھر آنکھوں کا نور کہاں جانا ہے، بڑھنا ہی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ایک پیاری سی نعت شریف کے 2-3 شعر ہمارے عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے خطا کا رسال انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ جتنے دن آپ کا مہمان، مدینے
جتنے دل آپ کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ گئے بھی اٹھاتا حضور کے مزے، یا رسول اللہ دور لگے بھی اٹھاتا ہو حضور کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا دل و جان، یہ کہہ کر اعظم دل و جان، یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم لگی چلتے رضا سارا تو سامان رہ گیا، چھوڑ آیا وہ دل و جان، یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ نہیں ہے، کیا بات کریں مدینے کے ہی، سبحان اللہ۔ آئیے امیر علیہ سنت کے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह पाक, तेरे करोड़ा करोड़ एहसान के आज छठी सहरी की सआदत मिली। या अल्लाह पाक, अशर रहमत का छठा रोज़ा आ गया। परवरदिगार आलम हमारी सारी नमाजें, सारे रोज़े कबूल फरमा, तरावी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इबादतें, रियाजतें, तिलावतें सब कबूल हो जाएं। इलाहुल आलमीन हम गुनाहगार हैं, मौला करीम तू रब्बे गफ्फार है। ऐ परवरदिगार, अपने फजलो करम से हम सबको बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। या अल्लाह करीम, तू मुआफ़ करने वाला है, हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह पाक, हमें हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन, तू मुआफ़ी को दोस्त रखता है, पसंद करता है, तो हमें माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन, अगर तूने हमें मुआफ़ न किया तो हम किसके दरवाजे पर जाएंगे। इलाहुल आलमीन, हमारे हाल पर रहम फरमा। गुनाह कर कर के हमने नामा अमाल सियाह कर रखा है। या अल्लाह पाक, हमारे अमाल नामे की सियाही मिटा दे। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। या अल्लाह पाक, हमें अच्छा बंदा बना दे, सच्चा बंदा बना दे, नेक बंदा बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन, अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें वालिदैन का इताअत गुजार बना दे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक, अपना खौफ अता फरमा, अपने हबीब का सच्चा इश्क अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमें हज नसीब कर दे। मौलाए करीम, हमें मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमारे बीमारों को सेहत दे, हमारे मकरूज़ों को बारे कर्ज से सुबुकदोश फरमा। बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़ी मिले, तंग दस्तियाँ दूर हों, फराख दस्तियाँ हासिल हों। या अल्लाह पाक, जिनकी रकमें फंस गई हैं, इनकी रकमें मिल जाएं। जिनके हुकूक दबाए गए, ऐ अल्लाह पाक, इनके हुकूक मिल जाएं। बेघरों को अच्छे घर नसीब हों। ऐ अल्लाह पाक, नेक रिश्ते नसीब हों। बे औलादों को नेक औलाद बआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। जो बेटियां चाहें उन्हें बेटियां, जो बेटे चाहें उन्हें बेटे मिलें। ऐ अल्लाह पाक, जो दुखी हैं सुखी हो जाएं। रब्बे करीम, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। जिन पर झूठे केस बने हैं ख़त्म हो जाएं। घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। या अल्लाह पाक, घर में मोहब्बत भरा माहौल बन जाए, सब एक दूसरे का एहतराम करें। इलाहुल आलमीन, आपस की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, सब अमन व आफियत के साथ ज़िंदगी गुजारें। ऐ अल्लाह पाक, वतन अज़ीज़ की हिफाजत हो। दुनिया जहाँ भी मुसलमान हैं, सब पर रहम व करम हो, फजल व करम हो। कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। कब गुनाह के मरज़
کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب نزع کے بعد مجھے جل پائے محبوب دکھا تیرا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیر نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله
الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:25 پہ ہیں. دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، نیک اعمال پر عمل کرنے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے منتخب اسلامی بھائیوں کو تحائف پیش کیے جائیں گے بھی. تو جن کو منتخب کیا صرف وہی لیں گے، باقی دوسرے اسلامی بھائی مطالبہ نہ فرمائیں اور ملاقات کا بھی مطالبہ نہ فرمایا کریں. اتنی بھیڑ میں ملاقات کیسے ہوگی؟ فجر کی جماعت بھی تیار ہے کچھ دیر کے بعد. جلدی جن کا وضو نہیں ہے وہ تو جلدی اٹھ جائے اور جا کے وضو کریں، نماز کی تیاری کریں. ہاں ابھی انشاءاللہ نیاز بکس پیس، ہاں سوٹ پیس بھی دیے جائیں گے منتخب اسلامی بھائیوں کو. اور جنہوں نے راہ خدا میں 12 ماہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کے لیے ہمت کی ہے اور یہ مختلف شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کا 12 ماہ کا سفر شروع ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ رمضان تک یہ سفر ان کا جاری رہے گا. اللہ زندہ بخیر رہے، ان کا دل لگا دے، ان کے ذریعے خوب دین کی خدمت ہو. تو ان کو نیاز فاطمہ کے باکس تحفتاً پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو دوسرے اسلامی بھائی ہاتھ نہ بڑھائیں، ان کو ٹوکن دیے گئے تو ٹوکن ایک ہاتھ اٹھا کر ٹوکن ہاتھ میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ترکیب جلدی بن جائے گی. جیب میں رکھیں گے تو پھر نکالتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. اور ایک ہاتھ اٹھانا ہے، دو نہیں اٹھانے. وہی سب کو لا الہ الا اللہ. رمضان آیا، 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 رمضان آیا. روزہ عبادت، قرآن عبادت، روزے کی افطار و سحری عبادت. کیسا مہینہ ذیشان آیا، کیسا مہینہ ذیشان آیا. رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان
رمضان آیا 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 اجر نوافل فرض برابر اجر فرائض 70 گنا ہے دریائے بخشش میں سیلان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا وقت سحر کی کیا برکتیں ہیں افطار کی بھی کیا رونقیں ہیں جود و سخا کا عرفان آیا جود و سخا کا عرفان آیا رمضان آیا رمضان آیا جود و سخا کا عرفان آیا رمضان آیا رمضان آیا دستگیر ہے رحمت دستگیر ہے بخشش اور 10 جہنم سے آزادی کے ہیں کیسا مبارک مہمان آیا کیسا مبارک مہمان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا مدینے جانے کا ہوائی جہاز تو جلدی کرنا دیر کرو گے تو شاید ہوائی جہاز اڑ جائے واہ کیا بات ہے رمضان کی واہ کیا بات ہے رمضان کی آپ کو یہاں پیچھے کیا بات ہے رمضان کی واہ کیا بات آج میں نے کہا تھا کہ پوچھنا نہیں ہوتا کہ ناراض تو نہیں کیا بات ہے رمضان کی واہ کیا بات ہے رمضان کی مسجدیں ہو گئی ہیں پھر آباد اور مسلمان ہو گئے ہیں شاد آ گیا دور بندگی آیا واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے عاشقوں نے کیا چراغاں ہے عاشقوں نے کیا چراغاں ہے واہ 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 کیا گھروں کو چمچمکایا واہ کیا بات ماہ رمضان
की वाह क्या बात माहे रमजान की रोज़ादार अपने रब की रहमत से सब शरफ याब होंगे जन्नत से ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया वाह क्या बात माहे रमजान की वाह क्या बात माहे रमजान की वाह क्या अल्लाह की निशान हो चाहे देखने की चीज